Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. معزز حاضرین، محترم سامعین، تین صفتیں جس انسان میں پائی جاتی ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جائزہ لے لیجئے، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ یہ تین صفتیں مجھ میں کس قدر ہیں۔ پہلی صفت ہے محنتی ہونا۔ جو انسان محنتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سرخ رو کرتا ہے، اور محنت جتنے بھی جنتی ہوں گے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے محنت نہیں کی ہوگی، تو سارے جنتی محنتی ہوں گے۔ تو محنتی مزاج ہونا یہ اپنے لیے بھی بڑا ضروری ہے، اپنی نسل کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم اس سوچ کے ساتھ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا سونے کا چمچہ منہ میں لے لے بس، اور یہ سوچ کافرانہ ہے، یہ سوچ ظالمانہ ہے، یہ سوچ بہیمانہ ہے۔ اس سوچ والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا کہ میں نے انسان کا سٹرکچر اور ڈھانچہ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ محنت کرے گا تو انسان رہے گا، محنت چھوڑے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بقول کسی اللہ والے کے کاش کہ فرعون کو کبھی تکلیف آ جاتی تو وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ صرف چند سال تکلیف نہیں آئی، پیٹ میں درد نہیں ہوا، سر میں درد نہیں ہوا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کیونکہ میں تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اسی کے ضمن میں ایک بات کہوں کہ یہ جو نا آخری نبی کی امت ہے، ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہم بیمار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی سرکشی نہ کرے، کیونکہ سرکش پر جنت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیماریاں ارد گرد پھیلائی ہوئی ہیں کہ اسی میں تم عاجز بن کے رہ سکتے ہو، لیکن اتنی بیماریوں کے باوجود بھی ہمارے اندر کا جو اژدہا ہے نا، سانپ، وہ کھڑا رہتا ہے ہر وقت، انا ولا غیری، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، میرے جیسا سٹائل کسی کا نہیں، میرے جیسا لہجہ کسی کا نہیں، میرے جیسی ڈیلنگ کسی کی نہیں، میرے جیسا کاروبار کسی کا نہیں، ہر چیز میں میں پھنکارے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو اس لیے پہلی بات محنتی ہونا۔ اپنی اولاد کو کبھی بھی سہولت پسند نہ بنائیں۔ بہت بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو چھوٹے بچوں سے کام نہیں لیتے۔ چھوٹے بچوں سے چمچ چھوڑ کے آؤ بیٹا، شاباش لو، دسترخوان کی پلیٹ وہاں چھوڑو، کیا ہو جائے گا، اور خود ساتھ لگیں کہ پلیٹ میں دے رہا ہوں تم چھوڑو، گلاس میں دے رہا ہوں تم چھوڑو۔ بچپن میں یہ چیزیں سکھائیے۔ جب تک آپ انہیں محنتی نہیں بنائیں گے، نہ وہ اللہ کو راضی کر سکیں گے، نہ وہ دنیا کو راضی کر سکیں گے۔ بچیوں کو تو بناتے ہیں ہم، بچوں کو بھی بنائیں۔ محنتی مزاج ہو۔ نمبر 2، شکر گزار ہو، کہ جن حالات سے بھی گزر رہے ہیں ان حالات میں مسکرانا سیکھیے، ان حالات میں مثبت۔ تیسری چیز بھی ساتھ ذکر کر دوں، وقت تھوڑا ہے۔ تیسری چیز، ایک چیز محنت، دوسرا شکر گزار ہونا، تیسرا سوچ کو مثبت رکھنا، کہ ہر حال میں اینگل آف ویو، دیکھنے کا اینگل جو ہے نا وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا ان مع العسر، جہاں عسر آئے نا تو تمہیں مبارک ہو، آگے یسر ہے، مشکل کے ساتھ آسانی۔ منفی سوچ والا کہتا ہے کی مصیبت ہے، جتھے بھی گلاب ہوتا ہے اتھے کنڈا بھی نال ہی ہوتا ہے، یہ منفی سوچ۔ اور مثبت سوچ والا کیا کہتا ہے، اللہ کی شان دیکھو یار، دنیا میں جہاں بھی کانٹے ہیں اللہ نے پھول بھی رکھے ہوئے۔ سوچ کی بات ہے۔ گلاس پانی کا، منفی سوچ والے سے آدھا گلاس پانی کا اس سے پوچھو کہ اندر آدھا ہے خالی ہے،
مثبت سوچ والا کہتا ہے ماشاءاللہ اس میں آدھا پانی ہے. سوچ کی بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ارد گرد والے جتنے تھے، جب جالوت کا مقابلہ ہونے لگا، جالوت ان کے مقابلے میں بہت بڑا کمانڈر ان چیف تھا، تو حضرت طالوت کی سرکردگی میں حضرت داؤد علیہ السلام گئے تھے، تو سارے ساتھی کہنے لگے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. یہ تو بہت بڑے قد کا بندہ ہے، اس کو مارنا بڑا مشکل ہے. وہ 12 ہاتھ 15 ہاتھ کا اس کا قد تھا، اور داؤد علیہ السلام کا قد 5 فٹ کا تھا. تو باقی سارے کہنے لگے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. داؤد علیہ السلام کہنے لگے اٹ از ویری ایزی بیکاز اٹ از ویری بگ. تو اس کو مارنا آسان ہے، وجہ یہ کہ اتنا بڑا ہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا اس کا جسم ہے کہ میں نے تھوڑے سے بھی دائیں بائیں بھی کیا تو لگ ہی جانا ہے اس کو. اٹ از ویری ایزی. یعنی سوچ کی بات ہے کہ آپ کی سوچ مثبت ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام ویسے کر دیتا. سوچ منفی ہو کام ویسے ہو جاتا. اس لیے کبھی کسی منفی کو منفی رنگ میں نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر منفی میں مثبت رکھا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے دنیا میں بیکار چیز پیدا ہی نہیں کی. ہر چیز انسان کی تربیت کے لیے آئی ہے. تو جنت میں جانے والے لوگ محنتی ہوں گے، کامیاب ہونے والے لوگ سارے کے سارے مثبت سوچ والے اور سارے کے سارے شکر گزار. اس لیے زندگی میں ہر صبح جو نئی ہمیں کرن نکلتی ہے سورج کی، جائزہ لینا چاہیے کہ آج میں نے کتنا شکر ادا کیا، میرے پاس ہے کیا. ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مندہ ہی ہے، کوئی حال ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کول، بس میں محروم القسمت انسان، بالکل کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ. تو اسے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے 5-6 گلاس لسی کے پلائے. تو تھوڑی دیر کے بعد لا مالا یورن آ جانا ہے، یورن آ گیا، پیشاب آ گیا. تو کہنے لگے میں ذرا ہوا وہاں. کہنے صبر کر. اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور کہا جا ہوا. تو کہا کہ اگے جائیں گے نا 10 قدم دے فاصلے تے 11ویں تے آئیں گے نا واش روم آئے گا، سجے دروازہ ہی تے کھبے ہاتھ کنڈی ہو تے اگے لوٹا پیا ہی تے اگے پانی ہے تے آ جا پھر چل ہو گیا. وہ پونے گھنٹے میں واپس آیا. اسے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، دروازے تک ہی پہنچتے ہوئے 15 منٹ لگ گئے، اور پھر کنڈی لگاتے ہوئے 10 منٹ لگ گئے، اور نلکا ڈھونڈتے ہوئے 10 منٹ لگ گئے، اور جناب پھر لوٹے کے ٹوٹی نہیں پتہ چل رہی کہ استنجا کدھر سے کرنا ہے، 10 منٹ ادھر لگ گئے. تو کہتے پونا گھنٹہ تو لگ جانا تھا. تو کہنے لگے تجھے کیا احساس ہوا؟ کہنے لگا احساس ہوا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ جو آنکھیں 5 منٹ کے لیے میں نے بند کی ہیں یہ تو میری زندگی تاریک ہو گئی ہے. تو اللہ والے نے کہا کہ اصل میں اس دنیا میں جہنمی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نعمت کو چھیننے کے بعد نعمت کی قدر کرتے ہیں. جنتی اسے کہا جاتا ہے جو نعمت کے ہوتے ہوئے شکر گزار بن جائے. ہم سارے کے سارے رویوں میں جہنمی بنے ہوئے کہ لائٹ آ رہی ہے نا سارے بیٹھے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، لائٹ آ رہی تو کیا ہے، اور ابھی لائٹ چلی جائے ایسے ہلانا شروع کر دیں گے سارے. اور یار پہلے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ نعمت ہو تو شکر آتا ہی نہیں. نلکے میں گئے ماشاءاللہ مسجد والوں نے 10 ٹینکیاں لگائی ہوئی ہیں، پانی چھوڑا، خوب وضو کیا، آ گئے، کوئی شکر نہیں. لیکن ماشاءاللہ جب جس دن لائٹ نہیں تھی نلکا کھولا پانی نہیں آ رہا، اے یار پانی نہیں آ رہا، مصیبت پڑ گئی. واش روم جا رہے ہیں پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، اور کیڑی مسجد جاواں کتنے جاواں، رولا پہ جاتا ہے. شکر کیوں نہیں آتا؟ آپ بیٹھے ہوئے نا، اللہ نہ کرے کسی کے ادھر ہارٹ پہ وزن آ جائے نا، اسے یہ بیان بھی ان اچھا نہیں لگے گا. وہ کہے میں جا رہا ہوں، بس پلپیٹیشن صحیح چل رہی ہے، پلس صحیح چل رہی ہے، نبضیں صحیح چل رہی ہیں، والوں میں جو ہے ماشاءاللہ سرکولیشن بلڈ کی ٹھیک چل رہی ہے. کہا تھا شکر ادا کر لیا، کس چیز کا شکر؟ ٹھیک ہے دیتا ہوگا نے سب نے دیتا ہے. سوچ کو مثبت کیجیے، وقت پر نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ جہنمی وہاں جا کر سارا ابدالآباد کے لیے روئیں گے
کاش کہ ہم شکر گزار ہوتے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے پاس ارب روپے کی نعمتیں ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مکھی زخم تے ہی بہندی ہے، گندی مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے، اور اچھی مکھی شہد پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے. مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، وہ گندی مکھی کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمیشہ گند پہ بیٹھے. ہم ہمیشہ جو نقصان ہوتا ہے اسی کے تذکرے کرتے ہیں. مہینے میں 15 دن بڑے اچھے گزرے، کوئی شکر نہیں، لیکن 16ویں دن کوئی لاس ہو گیا، اور میں آتے لٹیا گیا، یار میں آتے ڈوب گیا. اور 11 دن تو نے کہا تھا کہ میں تر گیا ہوں. ایک اللہ والے نے دیکھا ایک صاحب کو کہ پٹی باندھی ہوئی ہے سر پہ، سر میں درد ہو رہا. پوچھا کس بات کی پٹی باندھی؟ کہ اس سر میں درد ہو رہا ہے. کہنے کہ اچھا، کہنے کہ کب سے ہو رہا ہے؟ کہتے کل سے. کہنے کہ یہ سر ٹھیک کب سے تھا؟ کہتے شروع سے ہی. کہتے اتنی زندگی میں کبھی شکر کی پٹی باندھی؟ اب شکوے کی پٹی باندھ لی تم. شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی، شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، مائیں بھی منفی سوچ سکھاتی ہیں، باپ بھی منفی سوچ سکھاتے ہیں. ایک دن میں ذرا نمک تیز ہو جائے، پلیٹ میں چک کے دیوار پہ مارتے ہیں، رکھ پر اپنا کھانا میں نہیں کھاتا، میں باہر جا کے کھا لوں گا. اور یار 29 دن تجھے اس نے اچھا کھانا کھلایا، شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ کھانا ٹھیک ہو نا تو کیا کہتا ہے انی ہی ہے، تینوں پتہ نہیں کھا رہے ہیں تو صحیح ہوئے گا نا، اور خراب ہو تو پہلے لقمے میں کہتا ہے رکھ کی کتنا ہے. تو دوستو، نہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اس طرح، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں. خدا را جس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں اس کو حکم ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، جو ہے اسی کو کھاؤ اور اس میں شکر گزار بن جاؤ. جتنا قد مل گیا شکر ادا کرو، جتنا چہرہ اچھا مل گیا شکر ادا کرو، جتنی سہولتیں مل گئیں شکر ادا کرو، جتنی سہولتیں نہیں ہیں اس پر صبر کرو، شکر ادا کرو، ساتھ صبر کرو. گلے شکوے والا حکم پورے قرآن میں نہیں. تو دوستو، میں آج آپ سے چاہوں گا کہ ہم ہفتے میں نا کم از کم 2 دن ایسے رکھ لیں، 2 دن، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ عالمی برادری جو ہے نا وہ سال میں 1 دن خوشیوں کا مناتی ہے، کہ جس دن ہم نے نا کسی آزمائش کا تذکرہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کتنی ہم پر. وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں توحید کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ سال میں 1 دن شکر کا مناتے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، ہم ہفتے میں 2 دن تو کم از کم نیت کریں کہ ہفتے میں کوئی 2 دن، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن اس وجہ سے شکر ادا کرتے تھے کہ یار باقی دن جو کھانا میرا ہے اس کا شکر کیوں نہیں پیدا ہو رہا. حالانکہ وہ شکر گزار تھے، لیکن اپنے آپ سے مزید اپنے آپ کو بلندیوں پہ لے جانے کے لیے پیر کو اور جمعرات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، تاکہ معدے کو پتہ لگے کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو ہم پیر اور جمعرات کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے فی الحال، لیکن پیر اور جمعرات کا دن آج کے بعد ہم نیت کریں کہ ہم اس کو صرف اس میں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کریں گے، لاسز کا تذکرہ نہیں کریں گے. نیت کر لیں. کیا جائے گا کہ ہر پیر کو یہ شکرانہ بھی ہوگا کہ پیر کو ہمیں حضور ملے تھے، حضور کے میلاد کا دن پیر کا دن، اس میں تو 2 رائے نہیں ہے نا، تو میلاد بھی ہو جائے گا. تو منائیے میلاد اس طرح، کیا کہ پیر کے دن میں نہ میں نے گلا شکوہ سننا ہے نہ سنانا ہے، اور جمعرات کا دن نہ میں نے گلا شکوہ سننا ہے نہ سنانا ہے، نہ غیبت سننی ہے نہ سنانی ہے، کوئی برا تذکرہ کسی کو نہیں کرنے دوں گا. جو کرے گا میں اس کا اسی وقت اپریٹ کروں گا کہ تجھے احسانات یاد کرنے چاہیے، تو کدھر چل پڑا. مقصد تو پورے ہفتے کے لیے اس پہ آنا ہے. لیکن کوئی ہم میں سے بعض نا خوشک مزاج صوفی بھی ہوں گے، جی تسی 2 دن کہتا ہے 7 دن ہونا چاہیے. اور بھائی جو 1 دن میں نہیں کر رہا اس کو اسی طرح اوپر لایا جائے گا نا. جو تم میں سے شکر گزار صوفی ہیں وہ 7 دن کرتے رہیں، ان سے میں بات بھی نہیں کر رہا. بات ان سے کر رہا ہوں جو بیچارے ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں. ان سے بات کر رہا ہوں کہ 2 دن کے لیے آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاوا دیں، بہتری کی طرف لے جائیں کہ نہیں یار نہیں بس آج کا دن. اور پھر یعنی نو کمپلین ڈے، کہ کوئی شکایت نہیں. نہ بیوی کی جو ہے بیوی کو بھی سمجھا دیں،
آج میں دکاندار رونا نہیں رواں گا، آج نہیں کہوں گا کام کوئی نہیں ہویا، آج نہیں کہوں گا میرے سر درد ہو رہی ہے، آج تیری گلاں بھی سن لاں گا، کوئی گل نہیں، مثبت ہو جائے۔ تو مثبت قدم اٹھائیے، ترقی کی طرف چل پڑیں گے۔ مثبت انسان ترقی کرتا ہے، مثبت سوچ والا انسان بلندیوں پہ فائز ہوتا ہے۔ آج تک کوئی انسان بھی اگر کامیاب ہوا ہے نا ہسٹری میں، تو وہ ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے جو منفی سوچ والا، مثبت سوچ والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا کاروبار ہے اس کا شکر ادا کریں، جتنے حالات ہیں اس کا شکر ادا کریں، یقین کریں اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ آپ کے شکر کے حوالے سے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار ملک تو ڈوب رہے ہیں، ساڈے شکر نال کی ہونا ہے، یہ بھی منفی سوچ ہے۔ یاد رکھیے اس ملک کو کلمے کے نام پر رب نے بنوایا ہے، اور کلمہ اللہ نے کسی کے کندھے پر نہیں رکھا کہ وہ ہوگا تو کلمہ بچے گا، نہیں تو نہیں بچے گا۔ کلمے کو بھی اللہ نے بچانا ہے، کلمے والے ملک کو بھی اللہ نے بچانا۔ آپ زیادہ خیر خواہ نہ بنے کہ ملک کے، آپ بس رونا دھونا چھوڑیں، آپ شکوے چھوڑیں۔ ہر حکومت میں روئے ہیں، آج بھی رو رہے، روتے ہی رہتے ہیں۔ ہنسنا سیکھیے، ہم زندگی گزارتے ہیں، زندگی جیتے نہیں۔ کاش کہ زندگی جینا سیکھیں۔ ہمارے جو بچے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ بورڈ ہوتے ہیں نا بٹن کے، چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ان کا بٹن ہاتھ لگ جائے نا، وہ تالیاں پیٹتے میں بڑا ہو گیا، بٹن تک ہاتھ چلا گیا۔ بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو جناب کاروباری ہونے کی جلدی ہے، کاروباری کو شادی کی جلدی ہے، شادی والے کو 6 مہینے کے بعد بچہ چاہیے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ 6 مہینے گزر گئے نا، ہویا کیوں نہیں؟ جس کے بچے ہو جائیں اس کو فکر ہے کہ اس کا داخلہ کب ہوگا، وہ 3 سال پہلے اسکول جا کے داخلہ کراتا ہے۔ وہ ایک اسکول میں جناب بتا رہے کہ داخلے کے لیے ماں باپ پہنچے، لڑائی ہو گئی۔ موٹیویشنل اسپیکر نے بتایا کہ لڑائی ہوئی کہ بچے کو داخل کہاں کرانا ہے، تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ بچے دی عمر کی نہیں ہے، کہتا ہے بچہ حالی ہونا ہے۔ اور ماں باپ لڑ رہے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر کے پاس آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کیڑے اسکول پانا ہے، کیونکہ ساری شادی ہو گئی، 2 مہینے ہو گئے۔ ان حالات میں آپ کو چین کہاں سے پڑے گا، سکون کہاں سے آئے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے اگے جانا ہے۔ یار جتھے کھڑے ہو اور تھوڑا شکر ادا کرو، جہاں جس حال میں ہو۔ یار محرم کا شکر ادا کرو گے اللہ سفر اچھا کر دے، سفر کا شکر ادا کرو گے اللہ ربیع الاول اچھا کر دے۔ نہیں کہنا نہیں یار ٹپ جائے، بس دعا کرو محرم گزر جائے، پھر کہیں گے دعا کرو سفر گزر جائے، پھر دعا کرو ربیع الاول گزر جائے، دعا کرو میں ہی گزر جاؤں۔ اگلی گل ہے وہ ٹھیک ہے، پھر پہنچو گے۔ اور کتنے جانا ہے تسی؟ خدا کے لیے دوستو ہم اپنی سوچ کے زاویے بدلیں۔ میرے رب نے جہاں جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کو وہیں پر مطمئن، شکر گزار، مثبت سوچ والا اور محنتی ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔